والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم النعم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حضرات محترم، آپ احباب کو اعلانات کے ذریعے اور فلیکس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا موضوع تذکرہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اور آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ العزیز جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ میں بیان کروں گا، جو کچھ سارا انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے، ابو عامر بھی ہے اور ابو لیلہ بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تیسرے خلیفہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جو بڑا تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا. اس لیے آپ کی کنیت چلی ابو عبداللہ، کیونکہ اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام تھا عامر. تو پھر یہ کنیت چلی، پھر وہ بھی وصال ان کا ہو گیا. پھر آپ کو ابو لیلہ، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں کیوں ابو لیلہ کیوں کہا گیا. جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہوئی کہ آپ
تقریباً پہلی رات کچھ آرام فرماتے تھے، پھر باقی ساری رات، لیلہ کا معنی ہی ہے رات، تو وہ رات کے بادشاہ تھے، اس لیے آپ کو ابو لیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے دار بھی تھے، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں ہوئی تو یہ بھی رشتہ ہوا، پھر ایک اور رشتہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اکیلے نہیں تشریف لائے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، یہ جوڑے تھے۔ اس لڑکی کا نام ام الحکیم البیضاء کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پھوپھی صاحبہ، ان کی ایک بیٹی تھی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے وہ نبی کریم علیہ السلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے ایمان لانے والوں میں اول ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا کہ اکثر یہ بھی بات کی جاتی ہے، یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے میں افضل ہے، اول ہے۔ جس دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی مبارک نازل ہوئی، اسی دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان کو تبلیغ کی۔ قاری کائنات میں اسلام میں سب سے پہلا خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا نا، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے رشتہ دار، یہ تو نے کیا کیا، خاص طور پہ ابو العاص، وہ بولا یہ تو نے کیا کیا، آپ کو مارا پیٹا بھی اور آپ کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ کہتا ہے کہ جب تک تو اس دین کی مخالفت میں نہیں آ جاتا نا، تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، باندھ کے ہی رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اب کیا بات کرتے ہو،
میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تو بن کے ترشدو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے فرمایا کہ تو میرا انگ انگ جدا کر دے پھر بھی میں نہیں ہٹوں گا، تو پھر ان کو کھول دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی مبارک نازل ہوئی تو گھر گھر قرآن مجید کی آیات پڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر ہوا کیا کہ آپ کا چچا ابو لہب یہ بڑا سخت دشمن ہو گیا۔ پھر جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب نازل ہوئی تو اس کو ایسے ہی تھا جیسے گالیاں پڑھ رہی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا ایک صوفی صاحب تھے، وہ میرے ساتھ 96 کے حج میں بھی تھے۔ میں ایک مرتبہ بیان کر پرانی مسجد ہوا کرتی تھی تو میں نے یہی مضمون رکھا تو وہ کہا جی قاری صاحب مہربانی کریا کرو سورہ لہب نہ پڑھیا کرو۔ کیوں بھائی؟ آخر سرکار کا چاچا سی نا۔ میں کہا اللہ کے بندے تجھے کوئی حیا نہیں آتی؟ اور جب تک اس پر تجھ دو جوتے مار نہ لیں، جب تک قرآن پاک کی وہ آیات نہ پڑھنے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ معاملہ کیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس وقت تک تو ہم قرآن نہیں مکمل ہوتا، تم کیا کہتے ہو؟ اور میں سنو، رشتے میں جتنا بھی قریبی ہو لیکن میرے مصطفیٰ کا نہ ہو تو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بولیے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور ہو رنگ کا کالا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، لفظ بھی صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن ہم کیا صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال ہمارا سردار بلال، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خیر، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، چلو کون سی رخصتی ہوئی ہے، طلاق دے دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں ان کو طلاق ہو گئی اور آپ گھر تشریف لے آئیں۔ پہلے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض کرنے پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ آج میں سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، ذرا توجہ ہے نا۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، یہاں حالات ہی بڑے خراب ہو گئے تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا۔
وہاں کے حالات، ایک مرتبہ ایک خاتون حبشہ سے مکہ پاک مدینہ پاک آئی اور اس نے بتایا کہ میں تو عثمان کو دیکھ کے آئی ہوں اور کس حال میں دیکھا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیٹی کو دیکھ کے آئی ہوں، تو کس حال میں ہے؟ بتاؤ نا کہ کس حال میں؟ عرض کی کہ آپ کی شہزادی سواری پر سوار ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں دی، بڑی دعائیں دی۔ ظاہر بات ہے جب بیٹی سکھی ہو تو باپ کی دعائیں تو نکلتی ہیں۔